بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں، کچھ تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں، جبکہ ہم وہ دعا رو رو کر گڑ گڑا کر کرتے ہیں مگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جانتے ہیں دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں دعا کی اہمیت اور اس کی قبولیت کے مختلف پہلوؤں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دعا کو قبول کرنا اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سن کر اس کا جواب دیتا ہے، مگر اس کے جوابات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو 3 میں سے کسی ایک شکل میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہی چیز فوراً عطا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اور نمبر 3، اس دعا کا اجر آخرت میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، دعا کا فوری قبول ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ بعض دعاؤں کو فوری طور پر قبول فرما لیتا ہے، خاص طور پر جب دعا دل سے کی گئی ہو، مکمل اخلاص اور یقین کے ساتھ۔ دعا کسی نیک مقصد کے لیے ہو اور اس میں کسی کا نقصان شامل نہ ہو۔ دعا کرنے والا حلال روزی کماتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو۔ دعا کسی ایسے وقت پر کی جائے جو قبولیت کے خاص اوقات میں سے ہو۔ نمبر 2 ہے دعا کے بدلے کسی مصیبت کو ٹال دینا۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اچھی نوکری کی دعا کر رہا ہے مگر وہ نوکری اس کے حق میں بہتر نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ کھول دیتا ہے جو زیادہ فائدہ مند ہو۔ نمبر 3 ہے دعا کا اجر آخرت میں محفوظ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ بعض دعاؤں کو دنیا میں قبول نہیں کرتا بلکہ ان کا بہترین بدلہ آخرت میں دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قیامت کے دن اس کی ان دعاؤں کا اجر دکھایا جائے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس کی کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور سب کا اجر آخرت میں محفوظ کر لیا جاتا۔ دعا کی جلد قبولیت کے کچھ اسباب۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلد قبول ہو تو وہ ان باتوں پر عمل کرنا مفید ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے اخلاص اور یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ دعا کے دوران مکمل یقین رکھنا کہ اللہ ہی دینے والا ہے اور وہ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعا اس حال میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ وہ قبول کرے گا۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنا اور حلال رزق اختیار کرنا۔ حرام کمائی، حرام کھانے اور گناہوں کی وجہ سے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کر رہا تھا، اس کے کپڑے غبار آلود تھے اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، لیکن اس کی کمائی حرام تھی، اس کا کھانا حرام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو۔ نمبر 3، دعا کے خاص قبولیت والے اوقات میں کرنا۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جیسے تہجد کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی میں، روزہ افطار کے وقت، سفر کے دوران، والدین کی دعا، اپنی اولاد کے لیے، مظلوم کی دعا۔ نمبر 4 ہے اللہ کے خاص ناموں کے ساتھ دعا کرنا۔ اللہ کے اسماء الحسنی کے ذریعے دعا کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے، جیسے اے رحیم، اے کریم میری دعا قبول فرما، قرآن میں ہے، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، بس انہی کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ نمبر 5 ہے درود شریف کے ساتھ دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے آغاز اور اختتام میں درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 6 ہے دعا میں عاجزی اور گریہ زاری۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دعا پسند ہے جو دل سے کی جائے اور جس میں خشوع خضوع ہو۔ قرآن میں ہے اپنے رب کو عاجزی اور گڑ گڑا کر پکارو۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر کی کیا وجوہات ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، اس کی کچھ خاص وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 ہے
اللہ بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بندے کے لیے کون سا وقت بہتر ہے، اسی لیے وہ دعا کو ایک مناسب وقت پر قبول کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے دعا میں جلد بازی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ نمبر 3 ہے حرام رزق اور گناہ۔ حرام کھانے، سود لینے، ظلم کرنے اور نافرمانیوں کی وجہ سے دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 ہے آزمائش یا امتحان کا مرحلہ۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ آیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر بندہ صبر اور دعا جاری رکھے تو اللہ بہترین وقت پر اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ جانتے ہیں دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، کسی کو مؤخر کرتا ہے اور کسی کا اجر آخرت کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ بندے کا کام ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، صبر کرے اور مسلسل دعا کرتا رہے۔ جو چیز اللہ سے مانگی جا رہی ہے اگر وہ دنیا میں نہ بھی ملے تو اس کا بدلہ کسی اور بہترین شکل میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دعاؤں میں اخلاص، صبر اور یقین عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔